آج کے پروگرام میں ہم پارلیمنٹ سے صدر کے خطاب اور کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے نتائج اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن جرنلسٹ کا پروٹیسٹ جاری ہے پارلیمنٹ کے اجلاس کے باہر، اور جرنلسٹ کو پروٹیسٹ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ حکومت ایک ایسا قانون لانے کی کوشش کر رہی ہے جس کا نام دیا گیا ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اب میڈیا ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر اصل میں تو میڈیا کا گلا دبانے کی کوشش ہے کہ اتنے بھاری جرمانے رکھیں اور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہی ختم کر کے کچھ ایسا کر دیں کہ یہ ڈر کے مارے کوئی خبر رپورٹ کرنی بند ہی کر دیں، اونچی سانس لے نہ کوئی یہ نہ بتائے کہ کہاں کیا خرابی ہے، اکانومی کیوں بیٹھ گئی، مس مینجمنٹ کی وجہ سے کیا نقصانات ہوئے۔ جب گندم کی ملک کے اندر آٹے کی قیمتیں چڑھ رہی تھیں اس کو فیڈ سٹاک کو بیچ دیا، جب چینی کی قیمتیں چڑھ رہی تھیں تو ایکسپورٹ کی اجازت دے دی، جب ادویات کے مسائل چل رہے تھے تو قیمتیں آپ 3 دفعہ پہلے ہی بڑھا چکے ہیں، یا آپ کا ڈالر جو ہے کبھی 170 کا ہو جاتا ہے کبھی 152 کا ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی ایکسچینج ریٹ پالیسی کیا ہونی ہے۔ ادویات آپ کی انڈیا کے ساتھ تجارت بند ہے، اور لیکن وہاں سے آپ وہ ادویات جو ممنوع آئٹمز ہیں وہ منگوا لیتے ہیں، پھر آپ کو وزیر نکالنا پڑ جاتا ہے۔ ایک وزیر کو اس لیے نکالنا پڑتا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن لگ جاتا ہے۔ ایل این جی آپ اس وقت امپورٹ کرتے ہیں جب دنیا میں مہنگی ترین بک رہی ہوتی ہے $25-26 کی، جب آپ کو $8-9 کی بک رہی تھی تو اس وقت آپ اپوزیشن کے اوپر مقدمات بنانے میں مصروف تھے۔ یہ چیزیں جب آپ ٹی وی پہ سننا پسند نہیں کرتے، اخبارات میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو آپ کے پاس ایک حل اس کا ہے کہ ایک ایسی تلوار لٹکائی جائے میڈیا کے سر کے اوپر کہ ان میں سے کوئی رپورٹ نہ کرے۔ یہ عام طور پر جو ڈکٹیٹوریل رجیمز ہیں اس کے اندر اس طرح کے ایک قانون بنائے جاتے ہیں۔ کوئی جمہوری شخص ایسا قانون نہیں بناتا۔ جمہوریت کے اندر جو شخصی آزادی ہے اور عوام کو حق ہے کہ اس تک اطلاعات پہنچے کہ اس کی حکومت کیسے پرفارم کر رہی ہے، اچھا کر رہی ہے اس کی اطلاع بھی جائے، برا کر رہی ہے تو اس کی اطلاع بھی جائے۔ جو شخص اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے وہ منتخب کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ مسلط تو کیا جا سکتا ہے، منتخب نہیں ہو سکتا، کیونکہ منتخب ہونے کے لیے تو اسے میرے اور آپ کے ووٹس درکار ہیں، اور جس نے ووٹس لینے ہوں وہ میرا گلا کیوں دبائے گا؟ وہ گلا صرف وہی شخص دبا سکتا ہے جو خود سے اس کے اندر یہ اپنی جیت کی اہلیت نہ ہو، بلکہ اس کو کسی نے وہاں سے انسٹال کیا ہو۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کے ایز اپوزیشن لیڈر جو بیانات تھے اس کے اندر اس کی ٹرو ریفلیکشن ملتی ہے۔ وہ اس چیز کو سپورٹ کرتے تھے کہ میڈیا آزاد رہنا چاہیے، کیونکہ نواز شریف کے دور حکومت میں عام طور پر آئی جی آئی جب بنی نا تو آئی جی آئی کے بعد ایک آرم ٹوسٹنگ والا ایک فیز تھا، اس وقت یہ چیزیں پسند نہیں کی جاتی تھی، ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا، اور جنرل ضیاء دور میں بھی یا اس کے بعد میں بھی ایسے مواقع آتے رہے کہ وہ بڑے مزے کے ساتھ آرم ٹوسٹ کرتے تھے اور میڈیا والوں کی گلا دبا دیتے تھے، لیکن اتنے برے حالات نہیں تھے جو آج کل لوگ ہیں۔ تو یہ آئی جی آئی کا زمانے کی کچھ یادیں آج کل تازہ ہو رہی ہیں۔ اس وقت پرائیویٹ چینلز نہیں تھے، اسٹیٹ رن ٹی وی تھا، تو جو کچھ اسٹیٹ رن ٹی وی سے چلوانا ہوتا تھا آپ چلوا لیتے تھے۔ اخبارات پہ ایڈیٹرز کے اوپر بہت دباؤ ہوتا تھا، اور جو تگڑے ایڈیٹرز تھے وہ جم کر کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے رپورٹرز کے لیے پناہ کا کام کرتے تھے، تحفظ کا کام کرتے تھے۔ اب وہ سارا کچھ پہلے ہی ڈیلیوٹ ہو چکا ہے، نیچے جا چکا ہے، وہ ایڈیٹرز کا انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ پیمرا جو ہے وہ چینل مالکان کو کنٹرول کرنے کی بہت اچھی پوزیشن میں، وہ رپورٹرز یا کسی ٹی وی اینکر سے اس کو پریشانی اب کم ہوتی ہے، وہ براہ راست مالکان کو اندر بھی کر سکتے ہیں، باہر بھی کر سکتے ہیں، ان کو ایڈز بھی دے سکتے ہیں، ان کے ایڈز بند بھی کر سکتے ہیں۔ نواز شریف دور میں بھی ہوتا رہا، اور اب بھی وہ طریقہ کار وہی رہا ہے۔ جب پیمرا کے ذریعے آپ فون کالز بھی کروا لیتے ہیں، کہیں اور سے بھی فون کال چلی جاتی ہیں، یا مالک کو چلی جاتی ہیں، یا جو آپ کا وہ ہیڈ کمپنی رن کر رہا ہو اس کو فون کال چلی جاتی ہے، اور اس کو لمبے پڑتے ہوئے 2 منٹ لگتے ہیں۔ ایک جرنلسٹ کے اندر تو سکت ہوتی ہے، وہ رزسٹ کرتا ہے کہ میری خبر ہے، میرے پاس کراس چیک کی ہوئی ہے، 2 ذرائع سے میں نے اس کو ویریفائی کیا ہوئی صحیح خبر ہے، مجھے دینی ہے۔ جرنلسٹ لڑتا ہے اس کام کے لیے، نہ مالک اس کام کے لیے لڑتا ہے، اور نہ جس کو کمپنی رن کرنی ہے وہ اس کام کے لیے لڑتا ہے، اس کے لیے صرف فنانشیل وسائل ہی سارا کچھ درکار ہوتے ہیں۔ تو آج اپوزیشن پارٹیز جرنلسٹ کے ساتھ کھڑی ہوئیں، پرائم منسٹر کو بھی اسی طرف رہنا چاہیے، یہ صحیح راستہ ہے۔ دوسرا راستہ کل کو وہ جب الیکشنز کے اندر آئیں گے تو کچھ ایسا ہو گیا جس میں ان کو میڈیا کی مدد درکار ہوئی تو یہ ان کا اپنا پاس کیا ہوا قانون ہی ان کے لیے مشکل کا باعث بنے گا۔ فواد چودھری جو اس کو بہت اسٹرانگلی سپورٹ کر رہے ہیں، آئی وش کہ ان کو وہ دن دیکھنا نہ پڑے کہ جب یہاں میں یا میرے ساتھیوں میں سے کوئی ان ایشوز کو رپورٹ نہ کر سکے۔ پاکستان میں یہ انہونی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے 3 سال پی ٹی آئی کے دور حکومت میں دیکھا ہے کہ جن جرنلسٹوں کو اٹھایا جاتا تھا پرائم منسٹر کو پتہ نہیں تھا ہوتا کس جرنلسٹ کو اٹھایا گیا۔ یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے اسی پاکستان کی، جہاں میں بیٹھا ہوا پروگرام کر رہا ہوں اور آپ کو ایشوز رپورٹ کر رہا ہوں، اسی ملک کے منتخب وزیر اعظم کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو اٹھا لیا گیا۔ اور میں نے جب ان کا انٹرویو کیا اور میں نے ایک کا نام لیا جرنلسٹ کا کہ اس کو اٹھایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا میری حکومت کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ بات درست کہہ رہے تھے، کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اندر ان کا کوئی رول ہوگا۔ تو اس میں آپ ایسے قانون کی راہ ہموار کر رہے ہیں، یہ
درست طریقہ کار نہیں ہو سکتا. یہ کالا قانون ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے کسی بھی دنیا کے جمہوری معاشرے کے اندر. اور پرائم منسٹر کی رائے سن لیجئے وہ کیا دیا کرتے ہیں. جو کرپٹ حکومت ہوگی وہ سب سے پہلے کوشش کرے گی میڈیا کا منہ بند کر, اور ہر بار استعمال کرے گی میڈیا کو نقصان پہنچانا. اس سے بڑا بیوقوف ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کل کے زمانے میں کوئی سوشل میڈیا کو کنٹرول کر سکے. آج پاکستانی قوم میں اگر سیاسی شعور ہے وہ جا گئی ہے, اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جو مجرم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فریڈم آف انفارمیشن سے ڈرتے ہیں. آپ میڈیا کو روک نہیں سکتے. میڈیا کا اس ملک کی جمہوریت کو یہاں پہنچانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے. میڈیا کے لوگوں کو عزت دیں, ان کو عزت اس لیے دیں کہ اگر میڈیا نہ ہو تو آپ کی ساری جو یہ جدوجہد ہے یہ سارے پاکستان کے گھروں میں نہیں جا سکتی. فری میڈیا کے بغیر تو پی ٹی آئی نہ بنتی. پرائم منسٹر کی آراء آپ نے سن لی. پرائم منسٹر اپنی ان آراء کے اوپر دوبارہ غور کریں اور ایسے کسی بھی ایکشن سے گریز کریں جو ان کے لیے بیڈ نیم ارن کرے. ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ جاری ہوئی تھی دنیا ساری میں آزاد میڈیا کے حوالے سے, تو اس میں پریڈیٹرز آف فری میڈیا کے اوپر ایک انہوں نے ریٹنگ جاری کی اور پرائم منسٹر کا نام اس میں آیا. یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کا نام پریڈیٹرز آف فری میڈیا کی لسٹ کے اندر بڑے نمایاں طور پر شائع کیا گیا. آپ کا نام تو آنا چاہیے تھا کہ یہ آئے, تو انہوں نے پابندیاں ہٹا دیں, آزادی دی میڈیا کو رپورٹ کرنے کے لیے. یہ اس میں نام نہیں تھا آنا چاہیے, کیونکہ 2014 کے دھرنے سے لے کر آپ کی حکومت بننے تک 2018 تک میڈیا نے کہاں آپ کے لیے رکاوٹ پیدا کی کہ جس سے آپ کو شکوہ پیدا ہو گیا. تو اب آپ حکومت میں آئے ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں میں تو سارے راستے بند کر دوں. یہ قابل قبول نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کر لیں, کامیاب ہو جائیں اس میں, لیکن سب سے پہلی سزا اس کی آپ ہی کی پارٹی کے لوگوں کو ملے گی. یہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں, جس نے کبھی میڈیا کے لیے یا اس کا ایسے قوانین سازی کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں تک اطلاعات نہ پہنچ سکیں, ماشاء اللہ جو تصور ہے اس کو پیش کیا جائے قانون کی شکل میں, تو اس کا سب سے زیادہ خمیازہ اسی حکومت کو بھگتنا پڑتا ہے. اگر کچھ اور مثال نہ پسند ہو تو جو سیف الرحمان نے احتساب سیل کے اندر کیا تھا, اسی سیف الرحمان کو آصف علی زرداری, جس کو پاکستان میں آپ اور بہت سارے لوگ سب سے زیادہ کرپٹ سیاستدان کے طور پر جانتے ہیں, اسی سے معافی بھی مانگنی اسی سیف الرحمان کو پڑی تھی. تو کچھ ایسا کام مت کریے جو آپ کے لیے کل مشکلات کا سبب بنے.